امام طاووس رحمہ اللہ سے حجاج بن یوسف کی ملاقات کا واقعہ۔ امام طاووس بن کسان کہتے ہیں، ایک سال میں مکوا مکرمہ میں مقیم تھا۔ مشہور زمانہ بنو امیہ کا امیر حجاج بن یوسف حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا اور حرمن شریف میں بیٹھ کر اپنے کارندے کو یہ پیام دے کر میرے ہاں روانہ کیا کہ امیر المومنین حجاج بن یوسف اب کو طلب کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طلبی قبول کی اور اس کے پاس آ گیا۔ حجاج نے میرا اکرام کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا، ایک شاہی تکیہ بھی پیش کیا تاکہ میں اس کا سہارا لوں۔ پھر اس نے چند مسائل دریافت کیے جن کو جاننا چاہتا تھا۔ اسی دوران ایک حاجی او لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا قریب سے گزرا، جس کی آواز میں کچھ ایسا ارتعاش و سوز تھا کہ سننے والوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ حجاج نے اپنے آدمی سے کہا، ذرا اس حاجی کو لے آؤ۔ جب وہ آیا تو پوچھا، تم کون ہو؟ حاجی نے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ حجاج نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ حاجی نے کہا، ملک یمن کا باشندہ ہوں۔ حجاج نے جب یہ سنا تو پوچھا، تمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ ملک یمن کا یہ حاکم حجاج بن یوسف کا چھوٹا بھائی محمد بن یوسف تھا، جس کو حجاج نے حاکم یمن بنایا تھا۔ حاجی نے کہا، وہ تروتازہ فربا جسم خوش لباس نوجوان آدمی ہے۔ حجاج نے کہا، میرا سوال اس کی صحت کے بارے میں نہیں ہے، میں اس کے عادات و اطوار معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی نے کہا، وہ نہایت ظلم و زیادتی کرنے والا، بند نفس، اپنے خالق کا نافرمان، فسق و فجور کا شیدا انسان ہے۔ اسے اپنی رعایا سے کیا تعلق؟ اپنا عیش و لطف ہی مقصود ہے۔ حجاج اپنے ہم نشینوں اور حاجیوں کے ہجوم میں حرم شریف کے اندر اپنے بھائی کا یہ مکروہ تذکرہ سن کر سخت نادم ہوا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پھر سنبھل کر کہا، اے شخص، تیری یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ تو میری موجودگی میں علی اعلان اس کی برائی بیان کرے، جبکہ تجھ کو معلوم ہے کہ وہ میرا عزیز بھائی، پسندیدہ شخصیت اور باعزت حاکم بھی ہے؟ حاجی نے برجستہ جواب دیا، وہ آپ کے نزدیک اتنا باعزت نہیں جتنا میں اپنے اس رب کے سامنے باعزت ہوں، جبکہ میں اس کے باعزت گھر کا طواف کر رہا ہوں، اس کی ندا پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوں اور فرض حج ادا کر رہا ہوں۔ یہ تلخ و تند کلام سن کر حجاج خاموش ہو گیا اور وہ حاجی ہجوم میں داخل ہو گیا۔ امام طاووس بن کسان کہتے ہیں، اس کی یہ حوصلہ مندی اور بے خوفی دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے، اس کا تعارف لینا چاہیے۔ تیزی سے میں اس کے پیچھے گیا، دیکھا کہ وہ غلاف نقبہ سے اپنا چہرہ لگائے یہ کلمات کہہ رہا ہے، اللہم بو عز وبجنابو لوز ترجمہ، اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی جناب میں تحفظ ڈھونڈتا ہوں۔ اس طرح وہ کچھ دعائیں پڑھ کر حاجیوں کے ہجوم میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اس کا شدید احساس ہوا کہ اس سے ملاقات نہ ہو سکی اور امید بھی نہ رہی کہ پھر ملاقات ہوگی۔ عجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی رات ہجوم میں پھر نظر آیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، وہ دعا میں مشغول تھا۔ اس کی یہ کلمات میں نے سنے، اے اللہ، اگر اب میرے حج، میرے عمرے اور میری بیت اللہ حاضری کو قبول نہ فرمائیں تو میری زحمت و مشقت کے اجر سے مجھے محروم نہ فرمائیے۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر ہجوم میں غائب ہو گیا اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔